یہ سیکنڈ اسٹیپ، 3 اسٹیپ میں بتا رہا ہوں. تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا، جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے. تو جبرائیل کہنے لگے لو دنوت انملتن، اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں. پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رف رف کہا گیا. رف رف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار، براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رف رف گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رف رف سے بھی اترنے کا حکم ہوا. رف رف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں، اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے، اب آپ اکیلے جائیں. اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں. کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا، اور دوسری بات وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، یہ بھی نہیں پتا. ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں، 6 جہت مشہور ہے. جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو. ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر، ایک نیچے. اس کو جہت کہتے ہیں. سامنے ہونا، پیچھے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، اوپر ہونا، نیچے ہونا، یہ جہت ہے، یہ سمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں، کوئی جہت نہیں. وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے، پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے، دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں. یہ صرف مکان میں ہوتا ہے، لا مکان میں نہیں ہوتا. لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد کہتے ہیں عقل کو، عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے، یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدھر گئے تھے کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے، لا مکان میں ہے ہی نہیں. لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں، یہاں وہاں بھی نہیں، بلکہ وہ لا مکان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے، الگ الگ شان. ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ. ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے، کسی گرم جگہ پر جا رہے ہو تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس ویسا کھانا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا. مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا، بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکان کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے، نورانیت بھی میرے آقا میں ہے، اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے، اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو، بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا، عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی، اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے، اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے
रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, ये हकीकत मुहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है और हकीकत की भी मेराज है, हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए, आगे कैसे गए, किधर जाते थे, कहां जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई, किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे। नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाजे, अजमत के तकाजे, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि 2 कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों? ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहां जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, 2 खानदान वाले जब सुलह करते, जब 2 खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों 2 खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते।
اب کیا کرتے, اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا, اس کا کمان خود لیتا, بدل ہوتے, عدل بدل, یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے, سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے, اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے, اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتا ہے, کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے, ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے, دو کمانوں کو, کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ, تمہارا تیر میں چلاؤں, لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا, تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا, وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں, میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے, جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا, اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا, صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے, قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے, ممکن ہے. مولا کریم, اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے, پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی, خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی, اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا, رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا, ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے, یا رسول اللہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, در فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہو یہ آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے, لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خدا دیکھ لیا, تو پھر خدائی کیا رہ گئی. خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی, سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے.